بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب سے مدد آ گئی۔ محترم غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو گئے۔ وہاں ایک خواجہ سرا سے مل ملا کر شب کو مسجد نبوی میں رہنے کی اجازت لی۔ ہمارے ساتھی سید وزیر علی صاحب تو واپس ہندوستان کو روانہ ہوئے اور ہم 6 مہینے کے بعد پھر مکہ معظمہ میں واپس آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس خرچ ختم ہو چکا۔ حتیم میں میزاب رحمت کے تلے ہم اس فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک ترک نہایت حسین امیرانہ لباس پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا، 5 ریال دیے اور کہا، خاطر جمع رکھو، آئندہ تم کو کبھی خرچ کی تنگی نہ ہوگی، اور اگر کبھی تمہارا جی گھبرائے یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو فلاں جگہ ترک سواروں کے رسالے میں ہمارے پاس چلے آنا۔ جب ہم ہندوستان میں اپنے مکان پر آئے اور والدہ صاحبہ کی زیارت ہوئی تو ان سے معلوم ہوا کہ وہ بھائی انوار الحسن تھے جو ایام طفلی میں ابدال ہو کر غائب ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بات جا کر والدہ سے کہی تھی۔ ہاں، یہ بات خوب یاد ہے کہ اس دن کے بعد پھر کبھی خرچ کی تنگی نہیں ہوئی۔ تذکرہ غوثیہ۔ معروف روحانی اسکالر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، عید کا چاند دیکھنے کے بعد بچوں کی عیدی کے سلسلے میں فکر لاحق ہوئی اور میں اپنے دوست کے پاس کچھ روپے ادھار لینے چلا گیا۔ دوست نے مجھ سے کہا کہ روپے تو میرے پاس موجود ہیں لیکن کسی کی امانت ہے۔ طبیعت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ دوست کو امانت میں خیانت کرنے کا مجرم قرار دیا جائے۔ وہاں سے چلتا ہوا بازار میں آ گیا۔ وہاں مجھے ایک دوست ملے جو بہت اچھی طرح پیش آئے اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو عید کے سلسلے میں کچھ روپے پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا تکلف لے لیں، لیکن میں نے ان کی اس پیشکش کو نامنظور کر دیا۔ انہوں نے کہا، صاحب، میں نے آپ سے کسی زمانے میں کچھ روپے ادھار لیے تھے، وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے میری جیب میں 60 روپے ڈال دی۔ میں گھر چلا آیا اور ان 60 روپیوں سے عید کی تمام ضروریات پوری ہو گئیں۔ اس واقعے کے اندر بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ دوست سے میں 30 روپے ادھار لینے گیا تھا اور اللہ نے مجھے اتنے پیسے دلوا دیے جو میری ضرورت کے لیے کافی تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر 30 روپے بطور قرض مل جاتے تو ضرورت پوری نہ ہوتی۔ قلندر شعور، زیر عنوان 60 روپے۔ واضح رہے کہ استاد محترم 50 کی دہائی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جب ایک امریکی ڈالر محض 3.25 روپے کے برابر تھا اور اشیاء ضرورت کی قیمتیں آج کے مقابلے میں 100 گنا سے بھی کم تھیں۔ روحانیت کے طالب علم کے لیے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل ایک بنیادی شرط ہے۔ اسے روحانی اصطلاح میں استغنا کہتے ہیں۔ استغنا ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرتا ہے۔ یہ تفکر جب قدم قدم چل کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے، غیب کی دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ الطلاق، آیات 2 تا 3۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔
سامعین کرام اور پیارے بہن بھائیوں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ضرور لکھیے۔ اس سے ہم سب کا یقین اور حوصلہ بڑھے گا اور ذات باری تعالیٰ پر ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا تعلق روحانی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کمنٹ کا فرداً فرداً جواب دوں۔ شکریہ۔